رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ امی شاید ابھی تک رات کا کام ختم نہیں کر پائی تھی۔ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، کمبل اوڑھے، آنکھیں بند کیے ہوئے، مگر نیند میرے قریب بھی نہیں آئی تھی۔ دل میں عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو، مگر میں اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اچانک دروازے کی کنڈی آہستہ سے بند ہوئی، میری سانسیں جیسے رک گئیں۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں میچ لیں اور دل میں یہ دعا کی کہ شاید یہ صرف میرے ذہن کا وہم ہو، شاید کوئی اور ہو۔ لیکن پھر قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ وہ قدم دھیرے دھیرے میرے قریب آ رہے تھے۔ میرے اندر ایک اور گھبراہٹ پیدا ہوئی اور میرے جسم کی تمام قوتیں جیسے سست پڑ گئیں۔ میں جانتی تھی وہ کون تھا، میرا سوتیلا باپ۔ وہ میرے اور زیادہ قریب آ رہا تھا اور میں خود کو حرکت نہیں دے پا رہی تھی۔ میرے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ پھر اچانک اس کی آواز آئی، سو گئی ہو؟ وہ بستر کے پاس کھڑا تھا اور اس کی آواز میں گہری جنجلاہٹ تھی۔ امی کچن میں ہے، اگر کچھ چاہیے تو انہیں بلا لے، میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ میری آواز سن کر وہ ہنسا۔ اب تم بڑی ہو گئی ہو، تمہاری ماں سے زیادہ اب مجھے تم اچھی لگتی ہو۔ کیا؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہاں، تم واقعی بہت بدل گئی ہو، بڑی ہو گئی ہو، خوبصورت لگتی ہو۔ اس کے لہجے میں عجیب سا نرم پن تھا جو میرے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ میں نے نظریں جھکا لیں، ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ تھوڑا اور قریب ہوا۔ کیوں؟ تم میری بات نہیں سمجھ رہی؟ آپ میرے ابو جیسے ہیں۔ میری آواز بھر آ گئی۔ ابو جیسے؟ وہ ہنسا۔ اتنے مہینوں سے تم دونوں کا بوجھ اٹھا رہا ہوں، تھوڑا سا حق تو میرا بھی بنتا ہے نا؟ یہ کیسا حق ہے؟ میں نے لرزتے ہوئے کہا اور کمبل اپنے گرد لپیٹ لیا۔ بس میں چاہتا ہوں تم میرے قریب آؤ۔ اس کا ہاتھ بستر کی طرف بڑھا۔ مت کریں، خدا کا واسطہ ہے، مت کریں۔ میں پیچھے ہونے لگی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ تمہیں اچھا لگے گا، دیکھنا۔ وہ بدستور آگے بڑھ رہا تھا۔ نہیں، میں زور سے چیخی۔ اگر آپ نے ایک اور قدم بڑھایا تو میں سب کو بتا دوں گی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ رک گیا۔ میں کمبل کے پیچھے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ پھر آگے بڑھنے لگا۔ میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اگر چیخی تو تیری ماں کو ابھی اسی وقت گھر سے نکال دوں گا۔ سوچ لے، وہ میرے سہارے جیتی ہے، میں ہی اس کا آخری سہارا ہوں۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں زہر بن کے اتر گئے۔ میں اچانک تڑپ اٹھی۔ اس کا ہاتھ میرے بازو پر پڑا۔ چھوڑو مجھے۔ میں نے پوری طاقت سے بازو جھٹکا اور دروازے کی طرف دوڑ پڑی۔ رک جا، پیچھے سے اس کی گھمبیر آواز آئی، لیکن اب میں رکنے والی نہیں تھی۔ ماں کچن میں برتن دھو رہی تھی، اس کی پیٹھ میری طرف تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے رکی۔ دل نے زور سے کہا، ابھی بتا دو، چیخ مار دو، لیکن زبان گنگ ہو چکی تھی۔ ماں نے پلٹ کر دیکھا۔ بیٹی کچھ چاہیے؟ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا اور سر جھکا لیا۔ پانی پینا تھا۔ ماں دوبارہ اپنے کام میں لگ گئیں۔ میرے قدم پیچھے ہٹے ہی تھے کہ وہ درندہ بھی کچن تک آ گیا۔ میری سانسیں ابھی تک بے قابو تھیں۔ اچانک اس نے پیچھے سے آ کر میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میری سانس رک گئی، آواز بند ہو گئی۔ میں نے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت آہنی تھی۔ وہ مجھے گھسیٹ کر دوبارہ کمرے میں لے گیا۔ دروازہ بند ہوا اور میں بستر پہ جا گری۔ دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ شاباش، اب تم سمجھدار ہو گئی ہو، اور خوبصورت بھی۔ اپنی ماں کو کچھ نہیں بتایا نا؟ میں ساکت تھی۔ خاموشی میرے ہونٹوں پر چپک گئی تھی۔ آنکھیں چھت پر گڑی تھیں اور اندر سے سب کچھ جیسے بکھر چکا تھا۔ تم خاموش ہو، اس کا مطلب تم نے مجھے قبول کر لیا ہے نا؟ وہ آگے بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ سنائی دی، جیسے موت میرے قریب آ رہی ہو۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میری آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ کیونکہ تم خوبصورت ہو، تم میں وہ نرمی ہے، تم میں وہ بات ہے جو اب تمہاری ماں میں نہیں رہی۔ وہ جھکنے لگا۔ میں ساکت تھی، مگر اندر سے طوفان اٹھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے میرے اوپر جھک کر میرے دونوں بازو پکڑ کر اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہی، میرے اندر ایک چیخ جاگ اٹھی۔ میں نے پوری طاقت سے اس کے کندھے میں اپنے دانت کاٹ دیے۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ میں نے اسے زور کا دھکا دیا۔ وہ پیچھے ہٹا اور میں فوراً کمرے سے باہر بھاگی۔ آمنہ رک جا، سن تو۔
اس کی آواز پیچھے رہ گئی اور میں ننگے پاؤں ننگے سر اندھیرے میں دوڑتی چلی گئی۔ امی اب کچن میں موجود نہیں تھیں، شاید وہ کام ختم کر کے سونے جا چکی تھیں۔ دل، دماغ، جسم سب سن ہو چکے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، صرف ایک راستہ سوچ رہا تھا، بھاگنا۔ بجری میرے ننگے پاؤں میں چبھ رہی تھی، خون رسنے لگا تھا، لیکن دل کا درد اس سے کہیں زیادہ تھا۔ یا اللہ، کہاں جاؤں، کس سے کہوں؟ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے میں نہر کے کنارے پہنچ گئی۔ پانی خاموش تھا، لیکن اس میں چاند کا عکس لرز رہا تھا، جیسے میری روح لرز رہی ہو۔ میں کنارے پر کھڑی ہو گئی، لمحہ بھر کو سب کچھ رک گیا۔ یا اللہ، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، اگر یہ میرا گناہ ہے تو مجھے بخش دے، لیکن اب اور ہمت نہیں بچی۔ میرے قدم تھر تھرا رہے تھے، پانی کے اندر کی گہرائی جیسے مجھے بلا رہی تھی۔ کیا ماں سمجھ پائے گی؟ کیا دنیا یقین کرے گی؟ میں نے خود سے سوال کیا، لیکن جواب صرف ہوا تھی، خاموش اور بے رحم۔ بس یہی حل ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور آخری بار آسمان کی طرف دیکھا، اور جیسے ہی میں نے ایک قدم آگے بڑھایا، بیٹی رک جا، ایک عورت کی آواز گونجی۔ میں ٹھٹک گئی، قدم جیسے خود بخود رک گئے۔ بیٹی، یہ پانی تیرے دکھوں کو نہیں بہا سکتا، میرے ساتھ چل، میں تجھے جینے کا راستہ دکھاؤں گی۔ میں بس اسے دیکھتی رہی، میرے بدن میں کپ کپی سی دوڑ گئی، آنکھیں برستی جا رہی تھیں، اور پہلی بار ایسا لگا جیسے کوئی ہے جو میری چیخ سن رہا ہے۔ اس عورت کے ساتھ رکشے میں بیٹھے میں خاموش تھی، آنکھوں میں نمی اور دل میں خالی پن لیے گرد و پیش سے بے خبر۔ اس عورت نے نرمی سے پوچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ آمنہ، میں نے آہستگی سے جواب دیا۔ آمنہ بہت پیارا نام ہے، مگر بیٹی اتنی خوبصورت بچی کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا؟ میں روحان سی ہو گئی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بس قسمت ہی بری تھی۔ بتاؤ کیا ہوا تھا؟ دل کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ میں چپ رہی، پھر اچانک دل جیسے پھٹ پڑا۔ امی کی شادی دوسری بار ہوئی تھی، ابو بیمار تھے، بستر سے لگے ہوئے۔ اس نے پوچھا کیا ہوا تھا انہیں؟ گردے فیل ہو گئے تھے اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے علاج نہ ہو سکا۔ میں چھوٹی تھی، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، بس اتنا جانتی تھی کہ ابو کے ساتھ سب کچھ ٹھیک تھا، ان کے بعد سب کچھ اجڑ گیا۔ پھر کہاں گئے تم لوگ؟ ماموں کے گھر۔ پناہ ضرور دی انہوں نے، لیکن عزت نہ دی۔ ممانی نے ہمارے آتے ہی اماں کے ہاتھ میں جھاڑو تھما دیا، اس گھر میں رہنا ہے تو کام کرنا ہوگا۔ میں 16 سال کی تھی، اس عمر میں لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں اور میں برتن مانجتی تھی۔ تمہاری ماں نے کچھ کہا نہیں؟ ماں؟ ان کی آنکھوں میں عاجزی اور لبوں پر صرف صبر تھا۔ وہ کہتی تھی بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا، قسمت کو بدلنے میں وقت لگتا ہے۔ پھر ایک دن ماموں امی کے پاس آئے اور ساتھ ایک رشتہ لائے۔ آدمی شریف ہے، کاروباری ہے، بیوی گزر گئی ہے، بچے الگ ہو گئے ہیں، گھر سنبھالنے والی عورت چاہیے، عمر بس 40-50 کے درمیان ہے۔ امی نے بس ایک نظر مجھے دیکھا اور بولی، شاید یہی اللہ کی رضا ہے۔ اور تم نے کچھ نہیں کہا؟ پھر کہا تو بہت کچھ، لیکن دل میں، زبان پر نہیں لا سکی۔ ماں کے آنکھوں میں امید دیکھی تو چپ ہو گئی۔ شادی کے بعد شروع میں وہ خاموش طبیعت کا لگا، لیکن کچھ دن بعد اس کی نظریں بدل گئیں۔ جب بھی میں سامنے آتی ایسے گھورتا جیسے کپڑے اتار رہا ہو۔ تم نے ماں کو بتایا؟ ہاں، لیکن انہوں نے کہا تمہیں وہم ہوا ہوگا، وہ تو میرے سامنے تم سے کتنے ادب سے بات کرتا ہے۔ اور وہ موقع ڈھونڈتا رہا، اور ایک دن جب ماں کچن میں تھی، میں کمرے کی طرف جا رہی تھی، اس نے میرا راستہ روک لیا، بولا اب تم بڑی ہو گئی ہو، تمہاری ماں سے زیادہ اب مجھے تم اچھی لگتی ہو۔ میں کانپ گئی، میں نے کہا آپ میرے ابو جیسے ہیں۔ پھر اس رات جب اس نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہا تو میں نے ہمت کر کے اس کے کندھے میں دانت گاڑ دیے۔ وہ چیخا، میں نے دھکا دیا اور بھاگ نکلی اور نہر تک پہنچ گئی۔ نہیں بیٹی، زندگی ختم کرنا حل نہیں ہوتا، تم بہت بہادر ہو، تم جی سکتی ہو۔ میں اس عورت کے کندھے پہ سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، میری آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ وہ عورت خاموش بیٹھی رہی، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ تھا۔ بس بیٹی، بس اب وہ دن گزر گئے، اب تم میرے ساتھ ہو۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں شائستہ ہوں اور میرا اپنا گھر ہے، لیکن میری کوئی اولاد نہیں۔ لیکن شاید تم میرے نصیب میں آ گئی ہو۔ کچھ زخم ہم عورتیں ہی بھر سکتی ہیں، ایک عورت دوسری عورت کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ اب تم میرے ساتھ رہو گی، جتنا وقت چاہیے رہنا۔ میں
اس کے گھر چلی گئی۔ ایک کمرہ میرے لیے اس نے خالی کر دیا۔ مجھے نئے کپڑے، کھانا پینا، ہر چیز بڑے آرام سے مل جاتی تھی۔ زندگی جیسے سکون کی پٹری پر آ چکی تھی۔ ہر دن کچھ نہ کچھ سمجھنے کا موقع دے رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ دل کے زخم اب بھی تھے لیکن ان پر مرہم رکھ دیا گیا تھا۔ شائستہ بیگم میری ماں بن گئی تھی اور میں نے بھی انہیں دل سے ماں سمجھ لیا تھا۔ مگر ایک دن شام کے وقت میں صحن میں کپڑے سکھا رہی تھی۔ شائستہ بیگم خاموشی سے میرے قریب آئیں۔ ان کی آواز میں کچھ عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ آمنہ، ایک بات کرنی ہے تم سے۔ جی حکم کریں، وہ بولیں۔ یہ بات تھوڑی عجیب ہے، شاید تمہیں برا بھی لگے، لیکن جو دل میں ہے وہ کہنا ضرور چاہوں گی۔ میں چونکی۔ ان کی آنکھوں میں کچھ تھا، التجا، پریشانی یا امید۔ آمنہ، تو میرے شوہر سے نکاح کر لو۔ میرے ہاتھ سے کپڑوں کی بالٹی نیچے گرتے گرتے بچی۔ میں گھبرا کر پلٹی اور ہکلا کر کہا، کیا آپ ایک بیوی ہو کر؟ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور بڑی نرمی سے بولی، ہاں آمنہ، یہ سن کر شاید تمہارے دل کو تکلیف ہو، لیکن سنو تو صحیح۔ میں بہت سالوں سے ماں بننے کی خواہش دل میں لیے جی رہی ہوں اور اب یہ خواہش بے رحم ہو چکی ہے۔ لیکن آپ کا شوہر، کیا وہ راضی ہے؟ یہ ان کی خواہش نہیں، میری درخواست ہے۔ وہ تو میری خوشی میں راضی ہیں۔ میں کیا جواب دوں؟ آمنہ، تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ میں نے تمہیں قریب سے دیکھا ہے، تمہارے اندر صبر ہے، سلیقہ ہے، حیا ہے، اور تم مظلوم بھی ہو، اس لیے تمہیں ایک چھت اور عزت ملنی چاہیے۔ میرا دل کہتا ہے وہ تمہیں عزت دیں گے، محبت بھی، شاید وقت کے ساتھ ہو جائے۔ میرے لب خاموش ہو گئے تھے، دماغ جیسے سن ہو چکا تھا۔ نہ میں ہاں کر سکی نہ بس خاموش رہی۔ اس رات بہت دیر تک جاگتی رہی۔ امی ہوتی تو کیا مشورہ دیتی؟ کیا میں کسی ایسے شخص کے نکاح میں جا سکتی ہوں؟ کیا میرے نصیب میں یہی لکھا تھا، یا پھر یہ بھی ایک آزمائش ہے؟ کئی دن گزر گئے۔ شائستہ بیگم نے دوبارہ بات نہ کی، لیکن ان کی نظروں میں ایک خاموش انتظار رہتا۔ اور پھر ایک دن صبح کے وقت ڈرائنگ روم میں مولوی صاحب آئے۔ 2 گواہ بیٹھے، کاغذ قلم رکھے گئے اور مجھے بلایا گیا۔ میں سفید جوڑے میں تھی، سادہ، خاموش اور تھرتھراتی آواز کے ساتھ، قبول ہے۔ بس وہی چند لفظ اور میری نئی زندگی۔ نہ بینڈ باجا، نہ سیج، نہ سنگھار، صرف ایک چھت، ایک رشتہ اور میرا نصیب۔ نکاح کے بعد جیسے سب کچھ بدل گیا۔ میرے جسم پر وہی کپڑے تھے، میں وہی آمنہ تھی، مگر اب میرے نام کے ساتھ ایک رشتہ جڑ گیا تھا، شوہر کا۔ شائستہ بیگم میرا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی طرف لے جا رہی تھی۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، دل کی دھڑکن جیسے کسی خوفناک خبر کی پیشن گوئی کر رہی تھی۔ کمرے میں پہنچ کے انہوں نے مجھے بٹھایا۔ بیٹھو آمنہ، گھبراؤ نہیں۔ میں چپ رہی، نظریں نیچی، دل لرز رہا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھی، میرا ہاتھ تھام کے بولی، دیکھو، آج سے تم ان کی بیوی ہو، تمہارا فرض ہے کہ انہیں خوش رکھو۔ ان کا ازدواجی حق ادا کرنا اب تم پہ فرض ہے۔ تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو۔ اس رشتے میں کوئی حجاب ہونا ضروری نہیں۔ اس کا تم پر اور تمہارا اس پر اب اتنا ہی حق ہے جتنا ایک انسان کا اپنی ذات پر ہوتا ہے۔ میں چونکی، نگاہیں اٹھیں اور جھک گئیں۔ باجی، میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آمنہ، دیکھو، میں تم سے بڑی بہن بن کے بات کر رہی ہوں، ایک عورت بن کر۔ تمہیں ان سے محبت سے پیش آنا ہے، انکار نہیں کرنا، ان کا دل جیت لینا ہے۔ لیکن باجی، میں نے تو کبھی… میری آواز کانپ گئی۔ میں جانتی ہوں یہ سب تمہارے لیے نیا ہے، لیکن اسی طرح تم اس گھر کو وارث دے سکو گی۔ میں صرف تمہیں ان کے ساتھ نہیں چھوڑ رہی، تمہیں عزت دی ہے، مقام دیا ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ میں نے سر ہلایا، جیسے اندر کہیں سے آواز آ رہی ہو، سمجھتی ہوں، لیکن برداشت کیسے کروں گی؟ کچھ لمحے گزرے، شام رات میں ڈھل گئی، کمرے کا ماحول خاموش مگر دل کے اندر طوفان برپا تھا۔ پھر شائستہ بیگم دروازے سے داخل ہوئیں۔ ان کے ساتھ میرے شوہر، میرے قدم جیسے زمین میں کڑ گئے اور سانس سینے میں اٹک گئی۔ اب یہ تمہارے شوہر ہیں، یہ کمرہ تم دونوں کا ہے۔ یہ کہہ کر وہ انہیں بیڈ پہ بٹھا کے خود خاموشی سے دروازے کی طرف مڑی۔ ایک پل کو رکیں، میری طرف دیکھا اور دروازہ بند کر کے چلی گئیں۔ کمرے میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولے، ڈرو نہیں آمنہ، میں جانتا ہوں تم بہت چھوٹی ہو،
میں تمہاری مرضی کے بغیر کبھی تمہیں چھونے کی کوشش بھی نہیں کروں گا۔ میں چونک گئی۔ ان کی آواز میں نرمی تھی جیسے کسی بڑے کی چھوٹے سے بات ہو۔ میں تمہیں وقت دوں گا سمجھنے کا، قبول کرنے کا۔ میں تمہیں اپنا بنانے کے لیے زبردستی نہیں کروں گا۔ میں تھوڑی ہمت کر کے بولی، آپ بہت اچھے ہیں اور میں شائستہ بازی کے احسان مند ہوں، جو میرے لیے سب کچھ ہیں، اور ان کی خواہش، ان کی امید، میں اس کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی۔ آپ کو اختیار ہے، میں خود کو اس رشتے کے لیے قبول کر رہی ہوں۔ شاید دل ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا، لیکن میں کوشش کروں گی۔ تو تم مجھے اجازت دے رہی ہو؟ ان کی آواز میں حیرت تھی، شاید شرم بھی۔ میں نے پلکیں جھکاتے ہوئے دھیرے سے کہا، جی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا حق ادا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور پھر دھیرے سے کہا، نہیں آمنہ، ابھی نہیں، تم بہت نازک ہو، میں تمہیں چھونے سے ڈرتا ہوں، میرا دل مانتا نہیں۔ میں صرف تب جب تم واقعی دل سے میرا ہاتھ تھامنے کو تیار ہوگی، تب تک تمہاری عزت میری عزت ہے۔ کمرے میں سکوت چھا گیا، مگر عجیب سا سکون بھی۔ وہ جو بارہا وحشتوں سے گزری تھی، یہ نرم رویہ ایک تسلی بن گیا۔ نکاح کو 1 مہینہ ہو چکا تھا اور میں ہر لحاظ سے اپنے شوہر کے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے تیار کیا تھا کہ ان کے ساتھ تعلق بڑھاؤں، لیکن ایک عجیب بات تھی، وہ شخص جو میرا شوہر تھا مجھ سے ہمیشہ دور رہتا۔ دن میں تو گھر میں ہوتا، لیکن رات ہوتے ہی وہ اچانک غائب ہو جاتا۔ میں ہر رات اس سے سوال کرتی، لیکن وہ بس ٹال دیتا۔ دل میں کئی سوال اٹھنے لگے۔ اگر اولاد کی چاہ تھی تو پھر شوہر کیوں مجھ سے اتنی دوری اختیار کر رہا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ کیوں وہ ہمیشہ مجھ سے بچتا ہے؟ میرے دل میں یہ سوال گونجتے رہتے اور میں ہر دن ان کا جواب تلاش کرتی۔ دن بھر شائستہ بیگم کے ساتھ کاموں میں مدد کرتے کرتے مجھے ایسا لگنے لگا کہ میری ساری امیدیں ایک ایک کر کے بجھتی جا رہی ہیں۔ دن بھر میں کوشش کرتی کہ شوہر کے ساتھ وقت گزاروں، اس سے باتیں کروں، لیکن رات جیسے ساکت ہو جاتی۔ میرا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ مجھ سے بات کرتا تو بس معمول کی بات، لیکن رات کے اندھیرے میں وہ کہیں غائب ہو جاتا۔ اس کے جانے کے بعد میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی، لیکن اس کی غیر موجودگی نے میری ذہنی حالت خراب کر دی تھی۔ ایک رات جب وہ ہمیشہ کی طرح تیار ہو کے باہر جانے کے لیے نکلا، میں نے پوچھا، آپ پھر کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں روز روز آپ کو کچھ نہ کچھ کام یاد آ جاتا ہے؟ اسے جیب سے چابی نکالتے ہوئے بغیر میری طرف مڑے دیکھا اور کہا، بس آمنہ، تھوڑی دیر کے لیے باہر جانا ہے، تم سو جاؤ۔ اور میں جیسے تیسے خود کو سلا کے رہ گئی، لیکن ہر رات کی طرح وہ آج بھی میرے قریب نہ آیا۔ دل میں ایک اور سوال اٹھا، اگر وہ میری زندگی کا حصہ بننا چاہتا ہے تو پھر مجھ سے اتنی دوری کیوں؟ اگلے دن جب وہ خاموش بیٹھا تھا، میں نے دھیرے سے کہا، کیا آپ مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے؟ وہ چونکا، پھر آہستہ سے بولا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس میں تھکا ہوا ہوں۔ میرے دل میں ایک بوجھ سا تھا۔ پھر میں نے خود کو سمجھایا، شاید وہ اتنا کھل کے بات نہیں کرتا، شاید وہ دل کی باتیں مجھ سے شیئر نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا دل کہتا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ایک رات ہمت کر کے جب وہ چپکے سے دروازہ کھول کر نکلا تو میں نے برقع اوڑھا اور اس کا پیچھا کرنے لگی۔ گلیوں کے پیچیدہ راستے، سنسان سڑکیں پار کر کے ایک ویران بس اسٹاپ کے قریب جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے دور سے دیکھا، وہ خاموش بیٹھا تھا، نہ کسی سے بات، نہ کسی کو فون۔ 2 گھنٹے گزر گئے، پھر وہ اٹھا اور سیدھا واپس گھر آ گیا۔ اگلی رات پھر وہی منظر، لیکن اس بار وہ ایک چائے والے ٹھیلے پہ جا بیٹھا اور ایک عام آدمی کی طرح چائے پی، پھر گھنٹہ بھر سڑک کنارے گھومتا رہا۔ میرے دل میں الجھن اور بڑھ گئی، کیا وہ مجھے اپنی بیوی مانتے ہیں؟ یہ خاموشی میرے اندر طوفان بن گئی۔ وہ بس باہر وقت گزارتا ہے۔ میں حیران تھی۔ 2 ماہ گزر چکے تھے۔ ایک شام شائستہ بیگم نے کہا، آمنہ، کوئی خوشخبری ہے؟ میں نے نظریں جھکا لی۔ ابھی تک انہوں نے مجھے چھوا بھی نہیں۔ شائستہ بیگم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیا؟ جی، انہوں نے اپنے شوہر کو بلایا۔ تم نے اسے چھوا بھی نہیں؟ وہ خاموش کھڑا رہا، پھر سر جھکا کے بولا، ہاں، میں نے اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا، کیونکہ میں کسی معصوم پر اپنی چھاپ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں چاہ کر بھی اس سے اولاد حاصل نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک میڈیکل مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میری باپ بننے کی صلاحیت متاثر ہو چکی ہے۔ میں کسی بھی لڑکی کی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتا،
خاص طور پر جب میں اس کے لیے ایک اچھا شوہر تو بن سکتا ہوں مگر باپ بننے کے قابل نہیں۔ شائستہ بیگم کا چہرہ بالکل بدل گیا۔ وہ غصے سے بھری ہوئی تھی، جیسے ان کے اندر کا طوفان پورا توازن ہی ٹوٹ گیا ہو۔ تو تم نے یہ بات مجھ سے بھی چھپائی اور آمنہ سے کم نکاح سے پہلے ہی بتا دیتے۔ ان کا لہجہ غصے سے بھرا تھا اور ان کی آنکھوں میں مایوسی تھی۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے دنیا کا سارا بوجھ میرے کندھوں پہ آ پڑا ہو۔ دل میں ہزاروں سوال تھے لیکن میں کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ شائستہ بیگم کی نظریں ہم دونوں پر تھیں، جیسے وہ ہمارے درمیان کی سچائی کو جاننا چاہ رہی ہوں۔ اور پھر ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، تمہاری زندگی کا کیا ہوگا؟ اب تم کیا کرو گی؟ میری نظریں زمین پر تھیں اور دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ میری آواز جیسے میری زبان سے نکلنے سے پہلے ہی دب گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کروں گی۔ وہ باتیں جو پہلے مجھے سچ لگ رہی تھیں اب وہ سب ایک خواب کی طرح لگ رہی تھی۔ میرا شوہر جسے میں نے اپنا شریک حیات سمجھا تھا اب مجھے اجنبی لگ رہا تھا۔ آمنہ، شائستہ بیگم نے دھیرے سے کہا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ ان کی آواز میں پچھتاوا تھا۔ اگر مجھے اپنے شوہر کی خامی پہلے ہی پتہ ہوتی تو میں کبھی تمہیں اس نکاح میں نہیں ڈالتی۔ وہ دونوں کمرے میں چلے گئے تھے۔ نہ جانے اب ان کے درمیان کیا بات ہو رہی تھی لیکن میں اب ان کے درمیان سے نکل گئی تھی۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ میں لاؤنج میں بیٹھی گمسم سوچ رہی تھی، جب شوہر ہی میرا نہیں رہا تو یہ گھر کیسے میرا ہو سکتا ہے؟ کاش اس دن شائستہ بیگم نے مجھے نہ روکا ہوتا تو آج میں قبر کی مٹی تلے سکون سے سو رہی ہوتی۔ یہ سوچ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ اتنے میں دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے چونک کر دیوار پہ لگی گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ سب ملازم سونے جا چکے تھے اور میں دروازہ کھولنے سے جھجک رہی تھی، لیکن بیل مسلسل بج رہی تھی۔ آخر کار میں اٹھی۔ ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی نوجوان کھڑا تھا، کندھے پر بیگ لٹکا ہوا اور آنکھوں میں حیرت۔ اسے مجھے دیکھ کے پلکیں جھپکانا تک یاد نہ رہا۔ میں نے سنبھل کر کہا، جی کہیے۔ وہ چونک کر بولا، آپ کون ہیں؟ اس گھر میں کیا کر رہی ہیں؟ بائی دا وے، یہ میری باجی کا گھر ہے اور میں ان کا اکلوتا بھائی علی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر آ گیا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور کہا، میں باجی کی مہمان ہوں۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، عجیب مہمان ہو، جن کا ذکر تک نہیں سنا۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ ذکر کرنے جیسی کوئی بات نہیں تھی شاید۔ علی نے گہری نظر سے مجھے دیکھا۔ تمہاری آنکھوں میں وہ خالی پن ہے جو صرف بے بس عورتوں میں ہوتا ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا لیکن کچھ بول نہ سکی۔ علی اٹھا اور کچن کی طرف جاتے ہوئے بولا، کچھ کھانے کو ہے؟ میں بہت بھوکا ہوں۔ میں نے آہستگی سے کہا، میں کچھ نکالتی ہوں۔ جب میں کھانے کی پلیٹ اس کے سامنے رکھ رہی تھی تو دل میں بس ایک ہی دعا تھی، یا اللہ، یہ کون سا نیا امتحان ہے؟ میں نے کھانے کی پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، میں باجی کو جگا دیتی ہوں، آپ شاید تھکے ہوئے ہیں۔ علی نے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے فوراً ہاتھ سے اشارہ کیا، نہیں نہیں، انہیں نہ جگاؤ، کل مل لوں گا، تم ادھر آؤ، یہاں بیٹھو۔ میں ٹھٹکی، جی؟ علی نے صوفے کے خالی کونے کی طرف اشارہ کیا، یہاں بیٹھو اور اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ باجی نے تمہارے بارے میں کچھ کیوں نہیں بتایا؟ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے اپنی چادر کو تھوڑا سا اور ٹھیک کیا اور نظریں جھکا کے بولی، میں ان کی مہمان ہوں، کچھ وقت کے لیے آئی ہوں۔ علی نے تجسس بھری آواز میں کہا، کچھ وقت؟ لیکن تمہاری آنکھیں تو بتا رہی ہیں کہ تم یہاں مجبوری میں ہو۔ مہمان ایسی خاموش اور سہمی ہوئی نہیں ہوتی۔ سچ بتاؤ، کیا باجی تمہیں کسی مسئلے سے بچا کر لائی ہیں؟ میں نے نظریں اٹھا کے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر فوراً پلکیں جھکا لی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں برہنہ ہو گئی ہوں۔ میری خاموشی، میرا خوف، میرا ہر زخم جیسے علی کی نگاہوں نے پڑھ لیا تھا۔ تم گھبرا رہی ہو؟ علی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ایسا نہیں ہوں، لیکن اتنی رات گئے دروازہ کھولنے والی لڑکی عام مہمان نہیں ہوتی۔ میں نے بمشکل خود پہ قابو پایا۔ میں بس اپنا ماضی بھول جانا چاہتی ہوں۔ علی کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ ماضی بھولنے سے نہیں، بھاگنے سے پیچھا چھوڑتا ہے، یا پھر کسی اجنبی کے سامنے بیٹھ کے سچ سنانے سے۔ میں نے ایک گہری سانس لی، جیسے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ علی نے دھیرے سے کہا، تم جیسے چہروں کو کہانیاں سنانی نہیں پڑتی، وہ خود سنائی دیتی ہیں۔
مجھے لگا اگر میں مزید ایک لمحہ بھی یہاں رکی تو علی میری آنکھوں سے میرے دل کے سارے راز پڑھ لے گا۔ اس کی نظریں جیسے سیدھی میری روح میں اتر چکی تھیں۔ میں فوراً کھڑی ہو گئی۔ رات بہت ہو گئی ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ علی نے نرمی سے آواز دی، رکو۔ میرے قدم ٹھٹک گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ جی؟ علی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ایک چائے پلیز؟ بس ایک کپ، پھر جو چاہو کرو۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ چائے بناتے ہوئے بھی میرا دل بے چین تھا۔ علی کی نظریں، اس کے سوال، سب کچھ میرے دل کو ڈگمگا رہے تھے۔ چائے لے کے جب میں واپس لاؤنج میں آئی تو علی نے چپ چاپ کپ تھاما اور پہلی چسکی لیتے ہی بولا، واہ، ایسی چائے صرف دل والے بنا سکتے ہیں۔ میں نے نظریں چرائیں۔ عام سی چائے ہے۔ علی نے غور سے میرے چہرے کو دیکھا۔ تم خود کو عام کہتی ہو، مگر تمہاری آنکھوں میں ایک کہانی چھپی ہے، اتنی گہری کہ شاید تم خود بھی وہ کہانی کبھی نہ پڑھ سکو۔ میں نے گھبرا کے رخ موڑ لیا۔ میں بس ایک مہمان ہوں اور جلد ہی چلی جاؤں گی، یہ کہہ کر میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ دروازہ بند کیا اور اندر سے کنڈی لگا کر دروازے کے ساتھ پیٹھ لگا کے کھڑی ہو گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور لبوں سے بے اختیار نکلا، یا اللہ، یہ کیسا نیا امتحان ہے؟ کیا میرے نصیب میں ہر بار ایک نیا سوال ہی لکھا ہے؟ آپ ہی میری مدد کریں، مجھے حوصلہ دیں۔ پتہ نہیں کب نیند آ گئی۔ صبح آنکھ ذرا دیر سے کھلی۔ میں ہڑبڑا کے اٹھی، وضو کیا اور جلدی سے دوپٹہ اوڑھ کے باہر آئی تو دیکھا لاؤنج میں شائستہ باجی، میرے شوہر اور علی ناشتہ کر رہے تھے، بلکہ تقریباً ختم کر چکے تھے۔ جیسے ہی میری نظر ان پہ پڑی، سب سے پہلے شوہر کی آنکھیں مجھ پہ اٹھیں۔ ایک پل کو ٹھہریں اور پھر فوراً وہ نظریں پھیر گئے، جیسے میں ان کے لیے کوئی اجنبی یا ناپسندیدہ چیز ہوں۔ شائستہ باجی نے بھی میری طرف دیکھنے کی زحمت نہ کی، یا شاید جان بوجھ کر نظر نہ اٹھائی۔ نہ جانے ان کے دل میں کیا چل رہا تھا، شرمندگی، غصہ یا کچھ اور۔ علی نے جیسے ہی مجھے دیکھا، چمکتے چہرے کے ساتھ مسکرا کے بولا، ارے تم تو بہت دیر سے اٹھتی ہو، کوئی بات نہیں، نئے گھر میں نیند ویسے بھی دیر سے آتی ہے نا؟ شائستہ باجی نے فوراً چونک کر اسے دیکھا۔ تم اسے جانتے ہو؟ علی نے بے فکری سے ہنستے ہوئے جواب دیا، جی باجی، رات کو دروازہ اسی نے تو کھولا تھا، اور آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے اپنی اس مہمان کا۔ اس نے نہ صرف میرے لیے کھانا نکالا بلکہ زبردست چائے بھی پلائی۔ قسم سے رات بھر کی تھکن ایک چسکی میں اتر گئی۔ یہ سن کر میرے شوہر نے جیسے ہی پلیٹ میں نوالا اٹھایا وہیں رکھ دیا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ پلیٹ ایک طرف رکھی اور وہ فوراً اٹھ کے وہاں سے چلے گئے۔ ایک پل کو ماحول ساکت ہو گیا۔ شائستہ باجی نے ایک نظر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور خفگی بھی۔ میں گھبرا گئی۔ نظریں جھکا کے میں نے جلدی سے میز سے برتن سمیٹنا شروع کیے۔ کچن میں کھڑی پلیٹیں دھو رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، آمنہ۔ میں چونک کر پلٹی۔ شائستہ باجی کچن کے دروازے میں کھڑی تھی۔ کیا بتایا ہے تم نے میرے بھائی کو؟ ان کا لہجہ فکر سے بوجھل تھا۔ میں نے نظریں نیچے رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، باجی میں نے بس اتنا کہا ہے کہ میں آپ کی مہمان ہوں اور بہت جلد چلی جاؤں گی۔ انہوں نے چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھا، جیسے میرے چہرے سے میرے اندر کا حال پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پھر دھیرے سے بولی، کہاں جاؤ گی آمنہ؟ کس کے پاس جاؤ گی؟ میں کچھ نہ بولی، خاموشی سے ان کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ میرا دل کہہ رہا تھا، کاش میں جواب دے سکتی، کاش میرے پاس کوئی راستہ ہوتا جس کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتی کہ وہاں جا رہی ہوں، لیکن میرا تو سب کچھ یہی تھا۔ میں جانتی ہوں تم تکلیف میں ہو اور میں تمہیں اس تکلیف سے نکالنا چاہتی ہوں، مگر سچ چھپانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اگر علی نے تمہارے چہرے کی تکلیف پڑھ لی تو کیا تم سمجھتی ہو کہ وہ خاموش رہے گا؟ میں دھیرے سے بولی، میں کسی کو اپنا دکھ سنانا نہیں چاہتی باجی، بس یہاں سے خاموشی سے چلی جانا چاہتی ہوں۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ ہم دونوں کچن میں ایک لمحے کو یوں کھڑی تھی جیسے وقت تھم گیا ہو۔ میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی۔ اچانک علی کچن میں آ گیا، ہمیشہ کی طرح ہنستا مسکراتا، جیسے اس گھر کے ہر گوشے میں بہار لے آیا ہو۔ کیا پکا رہی ہو؟ میں نے جواب دیا، آلو گوشت۔ آپ کو پسند ہے؟ وہ ذرا آنکھیں پھیلائے بولا، پسند تو ہے، لیکن یہ بتاؤ، تم تو مہمان ہو نا، پھر سارے کام تم ہی کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کہا، مجھے کام کرنے میں مزہ آتا ہے، خالی بیٹھنے سے بہتر ہے کچھ مصروف رہوں۔ علی نے ذرا گردن کچھ کی اور ہنستے ہوئے بولا، واہ،
تم تو وہ مہمان ہو جو خود ہی میز لگا کر خود ہی برتن دھو دیتی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جاتے جاتے میرے کپڑے بھی دھو جاؤ۔ میں اس کی بات پر بے ساختہ ہنس پڑی۔ وہ اتنے معصوم انداز میں مذاق کر رہا تھا کہ ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ ہم دونوں کی ہنسی کی آواز کچن کے اندر گونجنے لگی۔ لمحہ بھر کو جیسے سب دکھ درد کہیں پیچھے رہ گئے۔ میرے چہرے پر کئی دنوں بعد مسکراہٹ آئی تھی، وہ مسکراہٹ جو میں کب سے بھول چکی تھی۔ لیکن اچانک میری نظر کچن کے دروازے سے باہر گئی اور میرا کہا ایک دم جیسے خاموش ہو گیا۔ سامنے میرے شوہر کھڑے تھے، ان کی آنکھیں سیدھی مجھ پر تھیں، لیکن وہ نگاہیں نہ حیران تھی نہ خوش، مگر ان کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ علی کے آنے سے گھر کا ماحول جیسے بدل سا گیا تھا۔ پہلے جہاں ہر کمرہ سناٹے میں ڈوبا ہوتا، اب وہاں ہنسی کی آوازیں گونجتی تھیں۔ اس کی باتوں میں وہ سادگی اور بے ساختگی تھی جو انسان کو پل بھر میں اپنی گرفت میں لے لیتی، خاص کر میرے لیے۔ اس نکاح کے بعد جو بوجھ دل پر سوار تھا وہ لمحہ بہ لمحہ مجھے اندر سے توڑ رہا تھا۔ علی کی موجودگی نے اسے تھوڑا سا ہلکا کر دیا تھا۔ وہ نہ میرے ماضی سے واقف تھا نہ میرے زخموں سے، اس لیے اس کی باتوں میں کوئی ترس، کوئی ہمدردی نہیں ہوتی تھی، بس ایک عام انسان کی عام باتیں جو مجھے عام محسوس کرواتی تھیں، کسی بوجھ، کسی مجبوری کے بغیر۔ شائستہ باجی بھی علی سے مل کر خوش تھیں۔ اپنے بھائی کو سامنے پا کے ان کی آنکھوں میں ماں جیسی چمک آ گئی۔ لیکن کوئی ایک شخص تھا جسے ساری رونق، یہ خوشی، علی کی موجودگی، سب کچھ کھٹک رہا تھا۔ وہ جب بھی میرے قریب ہوتا، میں جب بھی اس سے باتوں میں مصروف ہوتی، تو کہیں نہ کہیں کسی دروازے کے پیچھے، کسی پردے کی اوٹ سے مجھے وہ نظر آ ہی جاتا، میرا شوہر۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا تجسس ہوتا، جیسے وہ میرے چہرے کے تاثرات پڑھنا چاہتا ہو، میری باتوں کے مفہوم کو سمجھنا چاہتا ہو۔ اس کی خاموش نظریں ہر لمحہ میرے اندر جھانکنے کی کوشش کرتی تھیں۔ شاید وہ جاننا چاہتا تھا کہ میں علی سے کیسا رویہ رکھتی ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ علی ایک مرد ہے، اور وہ بھی جانتا تھا کہ میں اب تک اس رشتے میں ایک بیوی کا درجہ پانے سے محروم رہی ہوں۔ لیکن اب میں سب کچھ قبول کر چکی تھی۔ میں نے اس کی خاموشی، اس کی لا تعلقی کو حقیقت مان دیا تھا۔ اس نے خود ہی اس رشتے کو اس موڑ پہ پہنچا دیا تھا جہاں واپسی کی کوئی راہ نہیں بچی تھی، جہاں ایک نکاح کی رسم تو تھی، لیکن دلوں میں اس رسم کی حرمت باقی نہیں رہی تھی۔ میرے اور اس کے درمیان اب صرف نکاح کے خالی الفاظ بچے تھے، وہ الفاظ جو کسی رشتے کو جوڑ نہیں سکتے اگر ان کے ساتھ جذبات اور احساس نہ ہوں۔ اور شاید یہی بات اسے ستا رہی تھی کہ وہ مجھے باندھ تو سکا لیکن اپنا نہ بنا سکا۔ میں علی کے کمرے سے چائے کا کپ دے کے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے جاتے جاتے کوئی ایسی بات کہی کہ میرے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ ایک مدت بعد ایسا لمحہ آیا تھا جب دل کے اندر ہلکی سی خوشی کی لہر دوڑی تھی، ورنہ تو ہر دن ایک بوجھ بن کے گزرتا تھا۔ میں اپنے خیالوں میں گم قدم بڑھا رہی تھی۔ اچانک کوریڈور کے موڑ پر وہ سامنے آ گئے، میرے شوہر۔ ہم دونوں ایک پل کے لیے رک گئے، جیسے وقت رک گیا ہو۔ میری نظریں ان سے جا ٹکرائیں اور ان کی آنکھیں ٹھیک میرے ہنستے ہوئے چہرے پہ چمک گئیں۔ وہ پل لمحہ بھر کا تھا، لیکن اس لمحے میں سب کچھ تھم سا گیا۔ انہوں نے نہایت تلخی سے گہری آواز میں کہا، کسی کے ساتھ اتنا ہنسنے بولنے سے پہلے یہ یاد رکھ لیا کرو کہ تم اب بھی کسی کے نکاح میں ہو۔ یہ کہہ کر وہ بنا میری طرف مزید دیکھے باہر کی طرف نکل گئے۔ میں جیسے وہیں کی وہیں ساکت رہ گئی، دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو تھم گئی ہو۔ ان کے الفاظ میرے وجود میں زلزلہ لے آئے تھے۔ کیا وہ سچ میں میرے ہنستے چہرے سے اتنے بے چین ہو گئے تھے؟ وہی شخص جس نے مجھے مہینوں نظر بھر کر نہیں دیکھا، جس کی خاموشی نے مجھے پل پل مارا، آج اس کی زبان نے میری ہنسی پر حکم سنا دیا۔ کیسا عجیب رشتہ تھا یہ، جس میں مجھے بیوی کا درجہ کبھی نہیں دیا گیا، مگر جواب دے ٹھہرایا گیا۔ اس کے بعد میں خود پر ایک خاموش پابندی لگا گئی تھی۔ جہاں علی ہوتا میں وہاں جانے سے گریز کرتی۔ وہ کئی بار ہنستے ہوئے کہتا، آمنہ تم بھی میرے ساتھ بیٹھو نا، لیکن میں صرف ایک بار اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، جن کی خاموش نظریں کچھ کہتی اور میں بنا کچھ کہے پلٹ جاتی۔ اس دن شام کا وقت تھا، صحن میں سب بیٹھے تھے، خوشگوار سی چہل پہل ہو رہی تھی۔ علی نے حسب عادت آواز دی، آمنہ تم کہاں چھپی بیٹھی ہو؟ آؤ نا، آج موسم بھی کتنا خوبصورت ہے۔ میں نے جلدی سے ایک بہانہ بنایا، کپڑے لینے ہیں اوپر سے، اور چھت کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ میں جانتی تھی سب سے بہتر چھپنے کی جگہ چھت ہی ہے،
ہوا تیز تھی، وقت شاید کچھ دیر کے لیے رک سا گیا تھا۔ میں خود کو سمجھانے لگی تھی کہ بس کچھ دن اور ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، کہ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ جیسے ہی پلٹی، علی کو اپنے بالکل پیچھے کھڑا پایا۔ چونک کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں جلدی سے پلٹی اور نیچے جانے لگی، لیکن آج کچھ مختلف ہوا۔ پہلی بار اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے روک لیا۔ میرے قدم رک گئے، دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا ہو۔ علی کی آواز کانوں میں گونجی، مت کرو ایسا آمنہ، میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں تم مجھ سے بھاگتی ہو، میں جہاں بھی جاتا ہوں تم وہاں سے چلی جاتی ہو، تم جانتی ہو میرے دل کی کیا حالت ہوتی ہے، تمہارے بغیر اب چین نہیں آتا، محبت کرنے لگا ہوں تم سے۔ اس کے الفاظ میرے وجود میں کسی پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترتے چلے گئے۔ میں ساکت سی کھڑی رہی، ہاتھ چھڑانے کی ہمت بھی نہ ہو رہی تھی، لیکن پھر جیسے ہوش آ گیا۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، چھوڑو میرا ہاتھ، میں شادی شدہ ہوں، اور اگلے ہی لمحے میں اس کا ہاتھ جھٹک کر تیزی سے نیچے کی جانب بھاگ گئی۔ دل بے قابو ہو رہا تھا، جیسے سب کچھ بکھرنے جا رہا ہو۔ اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو سارا گھر جیسے خاموشی کی چادر اوڑھے سو رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، علی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ دل میں ایک انجانی سی بے چینی نے جنم لیا۔ شائستہ باجی اور ان کے شوہر بھی شاید سو رہے تھے۔ جب میں نے باورچی خانے میں جا کر ناشتہ بنانا شروع کیا تو تب جا کے اندازہ ہوا کہ علی واقعی جا چکا ہے۔ شاید وہ کل ہی چلا گیا تھا، جب میں اس واقعے کے بعد خود کو کمرے میں بند کر چکی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا کہ اس کی غیر موجودگی میرے دل کو کس شدت سے چبھ رہی ہے، جیسے میرے دل کا کوئی گوشہ خالی ہو گیا ہو۔ ایک ایسی کمی جو نہ چھوئی جا سکتی ہے، نہ کہی جا سکتی ہے۔ میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، اپنے اندر کی ہلچل کو دبانے کی، جسے زبان تک لانا تو دور، سوچنے سے بھی میں گھبرا رہی تھی۔ شاید میں بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن میں یہ بات کیسے مانتی، کیسے کہتی کہ میں بھی اس کی چاہت میں مبتلا ہو گئی ہوں، جبکہ میں کسی اور کے نکاح میں تھی، کسی ایسے شخص کے احسان تلے دبی ہوئی تھی جس نے صرف مجبوری اور شرافت کے تحت مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ شائستہ باجی اور ان کے شوہر کے درمیان اب سب کچھ معمول پر آ چکا تھا۔ وہ دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایک دن جب میں کچن میں کھڑی دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی، شائستہ باجی نے مجھے آواز دی۔ ان کے ہاتھ میں کچھ میڈیکل رپورٹس تھیں۔ آمنہ، دعا کرنا سب کچھ بہتر ہو جائے، آج ہم ایک نئے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ اس نے امید دلائی ہے کہ علاج ممکن ہے۔ وہ بہت خوش تھیں، ان کی آنکھوں میں امید کے دیے جل رہے تھے۔ میں نے دل سے ان کے لیے دعا کی۔ میں واقعی چاہتی تھی کہ ان کی گود بھر جائے، وہ ماں بنے خوش رہیں، مگر میرے لب سلے ہوئے تھے۔ میں اتنا بھی نہ کہہ سکی کہ مجھے اس رشتے کو صرف ایک قرض کی طرح نبھانا پڑ رہا ہے۔ وہ دونوں خوشی خوشی باہر چلے گئے اور میں تنہا گھر میں رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے کال ریسیو کی، دوسری طرف علی تھا۔ اس کی آواز سن کر دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ اس نے پوچھا، باجی کہاں ہے؟ ان کا نمبر بند جا رہا ہے۔ میں نے جواب دیا، وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں۔ علی تھوڑا رکا، پھر بولا، تم اکیلی ہو گھر میں؟ میں نے ہاں کہا تو کچھ پل خاموشی رہی، اور پھر اس نے جو کہا وہ میری روح تک اتر گیا۔ آمنہ، میں نہیں جانتا کہ تم نے جو کہا کہ تم شادی شدہ ہو، اس رشتے کی تمہاری زندگی میں کیا اہمیت ہے، لیکن ایک بار، صرف ایک بار سچ بتا دو، اگر کبھی تمہیں موقع ملا، اگر کبھی حالات نے اجازت دی تو کیا تم میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہو گی؟ اس کے الفاظ میرے اندر جیسے سب بند دروازے کھول گئے۔ میں نے دل پر جمی ساری برف پگھلا دی۔ میں جھوٹ نہ بول سکی، خود سے بھی نہیں، اس سے بھی نہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں علی، اگر کبھی ایسا وقت آیا تو میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہوں گی۔ مجھے بھی تم سے اتنی ہی محبت ہے جتنی تمہیں مجھ سے ہے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے، اور پہلی بار میں نے دل کی وہ بات کہی جو مدت سے میرے اندر قید تھی۔ اس کے بعد دن اپنی خاموشی کے ساتھ گزر رہے تھے، جیسے زندگی کسی ایسے موڑ پہ آ کے ٹھہر گئی ہو جہاں نہ آگے کا راستہ واضح تھا، نہ پیچھے واپسی کا امکان۔ مگر اس خاموشی کو اس وقت ایک خوبصورت جھٹکا لگا جب شائستہ باجی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کے چہرے پر خوشی کی ایک الگ چمک تھی جس نے میرے دل میں تجسس کی لہر دوڑا دی۔ وہ خوشی سے جھومتی ہوئی بولی، آمنہ، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، تم سنو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، جی باجی، پھر جلدی بتائیں نا۔
اور پھر ان کی زبان سے وہ جملہ نکلا جس نے میرے دل کو خوشی سے بھر دیا۔ آمنہ، آئی ایم پریگننٹ، میں ماں بننے والی ہوں۔ میری آنکھیں نم ہو گئی، دل سے دعا نکلی اور میں فوراً آگے بڑھ کے انہیں گلے لگا لیا۔ بہت بہت مبارک ہو باجی، سچ میں یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں، چہرے پر ماں بننے کی چمک تھی۔ سوچو آمنہ، جب میں یہ خبر اپنے شوہر کو سناؤں گی تو وہ کتنا خوش ہوگا، وہ بار بار دہرا رہی تھی۔ ہم دونوں اس خوشی کی کیفیت میں تھے کہ باجی کے شوہر بھی کمرے میں آ گئے۔ جیسے ہی انہیں شائستہ باجی نے یہ خبر سنائی، وہ بغیر کچھ کہے ان کے گلے لگ گئے۔ وہ لمحہ بے حد مقدس تھا، جیسے برسوں کا انتظار ایک پل میں ختم ہو گیا ہو۔ اسی لمحے باجی کے فون پر علی کی کال آئی۔ وہ بےتابی سے فون کان سے لگائے اسے خوشخبری سنانے لگیں اور میں ایک کونے میں کھڑی بس انہیں دیکھتی رہی۔ لیکن اسی دوران میرے شوہر کی نظریں بار بار میری طرف اٹھنے لگیں۔ وہ کچھ اور ہی انداز سے مجھے دیکھ رہے تھے، ایک ایسا انداز جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ اب وہ بار بار مجھے کسی نہ کسی بہانے کچن میں بلا لیتے، کام کا کہہ کے قریب آتے، میرا ہاتھ چھونے کی کوشش کرتے، مگر میں جانتی تھی میں نے اس رشتے کو صرف ایک مقصد کے تحت قبول کیا تھا۔ شائستہ باجی کی خوشی، ان کی زندگی میں ماں بننے کا خواب، وہ خواب اب پورا ہونے جا رہا تھا، تو پھر اس رشتے کو اور کھینچنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ اور پھر ایک روز علی واپس آ گیا۔ جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا، ہر چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے شائستہ باجی کو گلے لگا کے مبارکباد دی۔ ان کے چہرے پر خوشی دیکھ کے مطمئن ہو گیا، لیکن پھر وہ سیدھا میری طرف بڑھا، آنکھوں میں سچائی اور لہجے میں عزم لیے۔ میں اب مزید خاموش نہیں رہ سکتا آمنہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی آواز میں وہ شدت تھی جسے میں چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا اور کچھ جڑنے کو تھا۔ وہ ایک لمحہ جیسے میرے دل کی سب دیواریں گرا گیا۔ اب حقیقت صاف تھی، علی کا سچا پیار اور میری اپنے دل کی وہ آواز جسے میں کب سے دبائے بیٹھی تھی۔ شائستہ باجی نے ہم دونوں کو ایک کمرے میں بلایا اور دھیرے سے بولی، آمنہ، علی، میں جانتی ہوں کہ تم دونوں کا ساتھ پانا، ایک دوسرے کو زندگی کا حصہ ماننا، یہ تمہارا حق ہے۔ شائستہ باجی نے جب یہ بات اپنے شوہر کے سامنے رکھی کہ آمنہ اور علی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور یہ ان کا حق ہے، تو میرے شوہر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ حیرت اور پریشانی کے ساتھ شائستہ باجی کی طرف دیکھنے لگے، جیسے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ سب کہاں سے آ گیا۔ شاید وہ اس رشتے کو حقیقت کا روپ دینے کا سوچ رہے تھے۔ لیکن جب شائستہ باجی نے ان کی طرف مزید نرمی سے دیکھا اور کہا، ہم ایک معصوم لڑکی کی زندگی خراب نہیں کر سکتے، اس کی خوشی علی کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں۔ اللہ پاک نے اس کی برکت سے میری گود بھری ہے، آپ زیادہ مت سوچیں اور اسے آزاد کر دیں۔ اس لمحے میں وہ سوچ کی گہرائیوں میں غرق ہو گئے، جیسے کوئی بوجھ ان کے دل پہ آ کر گرا ہو۔ ان کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے مایوسی آ گئی اور وہ خاموش ہو گئے۔ پھر آخر کار انہوں نے وہ 3 الفاظ بولے جو میری زندگی کی تقدیر بدل دینے والے تھے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی میرے اندر ایک عجیب سی آزادی کا احساس آ گیا، جیسے میں ایک قید سے آزاد ہو گئی ہوں۔ اور اسی لمحے سے میں علی کے ساتھ اپنے نئے سفر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ لمحہ میری زندگی کا ایک نیا آغاز تھا۔ 4 مہینے بعد ہمارا نکاح ہوا۔ میں نے اپنی زندگی کی تمام تر اذیتوں، غموں اور تکالیف کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ یہاں مجھے وہ سکون اور خوشی ملی جو میری زندگی میں کبھی نہیں تھی۔ علی کے ساتھ میری محبت کا سفر ایک خوبصورت حقیقت بن چکا تھا۔